السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قوم سمود پر اللہ کا عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے وفات سے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنی رہائش کے لیے چھوٹا سا مکان تک نہ بنوایا۔ جس جگہ خدا کی عبادت کرتے تھے وہی اٹھتے بیٹھتے اور وہی سو جاتے۔ قوم سمود مدینہ سے شمال کی طرف مقام اجر میں رہتی تھی۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے یہ سب اسی قوم کا مقام تھا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا فراموش ہو گئے تھے۔ پہاڑ کاٹ کاٹ کر ان میں بڑے بڑے محل تعمیر کرا کر ان میں پودوباش رکھتے تھے اور دور دور سے سنگ تراشوں کو بلا کر ان سے مولا تعمیر کراتے تھے اور ساری دولت ان کی مزدوروں میں صرف کرتے رہتے تھے، اور دولت کے نشے میں ایسے مدہوش ہوئی کہ سنگ تراشوں سے پتھروں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ عمریں بڑی طویل ہوتی تھی، اتنی طویل کہ ایک جو اپنی رہائشی کے لیے جو مکان بنواتا تھا وہ اسی کی زندگی میں گنڈر بن جاتا تھا۔ اس قوم نے بھی اللہ کی نبی اور اپنے محسن حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی اور اس حد تک بڑھی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنی دعویٰ نبوت میں سچے ہو تو سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ایک عملہ اونٹی نکال کر دکھلاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے بطور معجزہ پہاڑ کی چٹان سے عملہ اونٹنی پیدا فرما دی۔ یہ اونٹنی بڑی ڈول کی تھی، جس جنگل میں چرتی اس کو دیکھ کر دوسرے جانور ڈر ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ قوم اتنی عجیب اور معجزہ دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کی دشمن بن گئی اور اس کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بحکم خداوند جواب دیا، اچھا تم 3 دن اپنے گھروں میں اور آرام کر لو، پھر دیکھو غیب سے تم پر کیسا عذاب آتا ہے۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دے۔ یہ منصوبے بنانے والے اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے خود ہی عرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اس قوم کی تباہ شدہ بستیوں کی نشانات آج بھی نظر آتے ہیں، جو اپنے دیکھنے والوں کو پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہے تھے۔ قرآن کریم میں فرمان ہے، اور سمود میں بھی نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لو، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچا کر سکے۔ قوم سمود اور ان کی بستیاں، سمود کی آبادیاں اجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب ان کے مکان تھے۔ سمود کی بستیوں کا کھنڈرات اب بھی موجود ہے۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے۔ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی، جس میں متحد کمرے تھے، اور اس حویلی کے ساتھ ساتھ بڑا حوض تھا، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود اس قوم کے جدا مجد تھے، جن کا نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی، اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا، جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ اس کا نام وادی قرا تھا، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام اجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھی۔ ان بستیوں میں مضبوط عمارتیں بنائی گئی تھی،
کھیتی کے کام کرتے کنویں اور تالاب کھودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا، پتھر زمینیں تھی، اس لیے کنویں تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا، عمارتیں منقش تراشنے تھے، آخر میں ہوتے تھے پتھروں کے عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی، حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مہلت کی صرف 3 دن یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کروا دیا ہے۔ اب بھی بچاؤ کے صرف ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم عذاب سے بچائے۔ قدر وقار اور دوسروں کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا۔ جس نے اونٹنی نکلی تھی تو وہ بچہ اسی پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے، خدا کے عذاب سے پہلے 3 تمہارے منہ زرد ہو جائے گی اور دوسرے دن سرخ ہو جائے گی اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گی۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اس حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم میں اس ہلاکت کو کئی تعبیروں سے بیان فرمایا ہے۔ کسی مقام پر کڑک دار بجلی اور کسی جگہ پر زلزلہ ڈالنے والے شے اور کسی جگہ پر دہشتناک اور کئی چیخ فرمائے، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے واسطے گئے تھے، فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دے اور وہ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ ان کی خبر گیری کے لیے گئے تھے وہ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتوں کی چیخ سے ہلاک ہو گئے جیسے کہ گزر چکا ہے۔